وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذرا دور سے قرآن کریم میں یہ مضمون ان آیات سے پہلے اللہ پاک بیان فرماتے آ رہے ہیں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام آخر دنیا سے جانے کے بعد اس کو ناگوار باتیں، طبیعت کے خلاف باتیں، غم اور خوف کی باتیں پیش نہ آئیں، تو اللہ پاک نے ان آیات سے پہلے بتلایا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو راستے اختیار کرے. دو باتوں کو لازم پکڑے. ایک بات یہ کہ دل سے، سچے دل سے اقرار کرے کہ میرا رب، مجھے پالنے والا، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار اللہ ہے. اور اللہ کی اطاعت پر دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ مرتے وقت تک ثابت قدم اگر رہو گے تو دنیا سے آنکھیں بند ہو جانے کے بعد تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم نے اللہ کے حقوق کو پہچان لیا تو دیکھو، ماں باپ کی اطاعت اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ تم اللہ کے حق کو جاننے کے بعد تمہارے جو سب سے بڑے محسن ہیں، دنیا میں آنے کا سبب ہیں، وہ ہے ماں باپ. ماں باپ کی اطاعت کو لازم پکڑ لو تو اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کوئی خوف اور غم آنے والا نہیں ہے. یہاں دو باتیں اللہ نے اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمائی کہ اپنے حقوق کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا. اور پھر آج کی جو آیات میں جو مضمون اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ نیک ماں باپ جب اپنی اولاد کو سمجھائیں تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کی نیک باتوں کو سنے، سمجھے اور اطاعت کرے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اولاد ماں باپ کی بات پر توجہ نہیں دے رہی ہے، ماں باپ سمجھا رہے ہیں کہ دین برحق ہے، اطاعت لازمی ہے، اور اولاد ان کو جواب دے رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انجام خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا. چنانچہ آج کی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نافرمان اولاد جب ماں باپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، آخرت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، تو نافرمان اولاد یہ کہتی ہے کہ تم بھی ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، یہ بتاؤ
دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس آیا ہے؟ نافرمان اولاد ماں باپ کو الٹا جواب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد نہ تو کوئی واپس آیا دنیا میں، اور نہ انبیاء کی باتیں سچی ثابت ہوئیں، لہذا تم ہمیں مت سمجھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے گندے جملے ماں باپ کو کہنا یا سمجھانے والوں کو کہنا، ان کا انجام سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آج کی آیات میں پہلی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے نافرمان اولاد جو ماں باپ کے سمجھانے پر ان کو الٹا سیدھا کہتی ہے، اس بات کا ذکر فرمایا، نافرمان اولاد کے انجام کو بیان فرمایا، اور پھر اخیر کی آج کی تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے نافرمان ہوں گے جہنم میں اپنے اعمال کے درجوں کے اعتبار سے ہوں گے، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہارے کسی بھی جملے سے غافل ہے یا تمہارے کسی بھی اعمال سے غافل ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے گا، اور ذرا بھی اللہ پاک ظلم نہیں فرمائیں گے۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک خسارے میں رہ جانے والی اولاد کون سی ہوتی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ نیک ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے دین کی، ایمان کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور نیک ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ماں باپ سمجھائیں تو ان کی بات کو ہوا کے درجے میں نہ رکھے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں کرے گا، جواب دے گا، تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اگر ماں باپ ہیں تو اپنے فرائض کو انجام دیں کہ اپنی اولاد کو سمجھاتے رہیں، آخر وقت تک سمجھاتے رہیں، مایوس نہ ہو، اور اگر ہم اولاد ہیں تو ماں باپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر جواب دیں گے تو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، یعنی ماں باپ سمجھا رہے ہیں، ایمان کی فکر کر رہے ہیں اولاد کی، لیکن اولاد اپنے والدین سے کہتی ہے کہ افسوس ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ۔ یعنی والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو نافرمان اولاد یہ کہتی ہے کہ ان باتوں کی ان کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔
یہ نافرمان اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، یعنی ایسی باتیں وہی کرتی ہے اولاد جن کے بارے میں اللہ کے ہاں عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والے سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر یعنی نافرمان اولاد پر کسی طرح کا اللہ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر انجام خسارے کا ہوگا تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔